جڑے سینے وچ عشق نبی نہیں ہو ان دے بوٹے نو جڑاں تو وڑ دے وہ کملی والے نال کرو پیار ہی نہ جھنڈے عشق نبی دے گڑ دے وہ پڑھ پڑھ درود حضور اتے سینیاں چو قدورتاں کڑ دے وہ حشر وچ فرمان حضور فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھاڑ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جو دنیا کے اندر آئی، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس لیے یہ کرتے ہیں کام؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت بھی گزری ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیمسٹری کی کتاب کے اندر نہیں، فزکس کی کتاب کے اندر نہیں، انگلش کی کتاب کے اندر نہیں، بلکہ اس کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا، وہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے، حضور پر ایمان لے کے آئے، ان کی آنکھیں حضور کو دیکھتی تھیں اور حضور کی آنکھیں ان کو دیکھتی تھیں، وہ صحابہ ہیں میرے نبی کے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ اللہ کو بھی پیارے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی پیارے ہیں۔ عہد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس پہاڑی سے ہلنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ صحابہ کرام جو اس چوٹی پر کھڑے تھے وہ نیچے اترنے لگے۔ ایک صحابی نے آواز دی کہ حضور نے منع کیا ہے اس چوٹی سے نیچے نہیں اترنا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب اس چوٹی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، ٹائٹل ملا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ ان کے کلیجے کو چبایا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کا کان علیحدہ کاٹا گیا، ان کا ناک کاٹا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئی، ان کا مسئلہ کیا گیا۔ وہ امیر حمزہ جن سے حضور اتنا پیار فرمایا کرتے تھے، آپ نے 70 بار اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، 70 بار، اتنا آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام کی وجہ سے وہ پچھتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کاش ہم یہ چوٹی نہ چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام اس جنگ کے اندر خود بھی زخمی ہو گئے، حضور کے سر پر ٹوپی تھی، اس کی کڑیاں لٹکی ہوئی تھی، وہ حضور کے چہرے کے اندر داخل ہو گئی، آپ کا ایک دان شہید ہو گیا، آپ کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ وہ شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے میں صحابہ کا مقام آپ کو بتانے چلا ہوں، صحابہ کی عظمت آپ کو بتانے چلا ہوں۔ اب تو یہ تھا کہ حضور ان سے بات بھی نہ کرتے، حضور ان سے مشورہ بھی نہ کرتے، ان خاموشی کو آ کے قرآن نے توڑا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے محبوب ان صحابہ کرام سے خطا ہوئی، ان صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ مجھ سے ان سے مشورہ بھی کروں، ان کو اپنی کابینہ کے اندر شامل بھی رکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں میرے محبوب ان سے مشورہ بھی کرو، ان کو اپنی کابینہ کے اندر شامل بھی رکھو، ان کو معاف بھی کر دو۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ان کے باپ نے کہا کہ اے ابوبکر اتنا مال تھا، اتنا پیسہ تھا، تو نے یہ غریب غلام خرید کے آزاد کیے
اور تم نے میرا سارا مال ضائع کر دیا، میرے سارے پیسے ضائع کر دیے۔ ابو بکر کے دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ مال اس لیے خرچ کیا ہے کہ ابو بکر تیرا نام بن جائے، ابو بکر تیری شہرت ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میرے دل پر بڑی چوٹ لگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت جبریل نازل ہو گئے، قرآن لے کے اترے جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر نے جو مال خرچ کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ ابو بکر کی شہرت ہو جائے، یہ اس لیے نہیں کیا کہ ابو بکر کا نام بن جائے، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ ابو بکر سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ اس لیے، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، جس کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اللہ کے نام پہ لگایا جا رہا ہے، وہ خود مالک ابو بکر کی گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر نے مال میرے لیے خرچ کیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے، صحابہ کرام کی یہ شان ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان پیوست تھا، ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کی زیارت کرتے ہیں ہماری بھوک بھی دور ہو جاتی ہے، ہماری پیاس بھی دور ہو جاتی ہے۔ جڑے سینے وچ عشق نبی نہیں ہو ان دے بوٹے نو جڑاں تو وڑ دیو، کملی والے نال کرو پیار ہی نہ، جھنڈے عشق نبی دے گڑ دیو، پڑھ پڑھ درود حضور اتے، سینیاں چو قدورتاں کڑ دیو، حشر وچ فرمان حضور فرشتیاں نو، اے امتی اے میرا اینو چھاڑ دے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام اور عظمت ہے کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے سارے صحابہ کو جنت دوں گا، تیرے سارے صحابہ کے لیے میں نے جنت کا اعلان کر دیا ہے جو آپ پر ایمان لایا۔ اور ایک ایسا صحابی بھی ہے، حضور جنگ کے اندر شریک ہے، وہ صحابی آتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جنگ کے اندر شریک ہو جاؤں؟ حضور نے اس سے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پھر جنگ کے اندر شریک ہو جانا۔ اس نے کلمہ پڑھا، جنگ کے اندر شریک ہو گیا، کوئی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، ابھی تک کوئی حج نہیں کیا، ابھی تک کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، وہ جنگ کے اندر شریک ہوا، اسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا جو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے اس نے میرا دیدار کیا ہے، مجھ پہ ایمان لے کے آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت کے بابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جنت کے باب، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت سے پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔